ایلس جب آئینے کے پیچھے اس خاص دنیا میں پہنچی تو وہاں ان کی ملاقات ہمٹی ڈمپٹی سے ہوئی۔ ہمٹی ڈمپٹی بھی شاعر آدمی، فوراً اپنی نظم نکالی اور ایلس کو سنانا شروع کر دی۔ تو اس نظم کا اردو ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اصل نظم ظاہر ہے لوئس کیرول کی اور ترجمہ ہمارا۔ سردی میں کھیتوں پر کوہرا چھائے گا، گیت لکھے گا شاعر اور یوں گائے گا، گلشن میں جب سبزہ شان دکھائے گا، تب شاعر مطلب اس کا سمجھائے گا، گرمی کے دن لمبے اور راتیں چھوٹی، تب اس کا تم مطلب سمجھو گی موٹی، پت جھڑ میں جب پتے سب جھڑ جائیں گے، لکھ لینا جو معنی سمجھ میں آئیں گے، دریا کی مچھلیوں کو میں نے خط لکھا، میں نے ان کو جتا دیا جو مطلب تھا، ان لوگوں کا تب مجھ کو یوں خط آیا، خط میں مجھ کو لکھ بھیجا جو مطلب تھا، اپنے خط میں آئیں ایسے اپنے خط میں آئیں مطلب پہ، لکھا یہ تو کر نہیں سکتی ہم کیونکہ، اپنے خط میں نے دے دی ایک دھمکی، بہتر ہوگا کہنا مانو فوراً ہی، ہنس کر بولی غصے میں لگتے ہیں آپ، تھوک دیں غصہ اور نہ لکھیں اناب شناب، ان سب نے پھر ہنس کر مجھ کو ٹال دیا، میرا کہنا پشت کے پیچھے ڈال دیا، تب ایک دیگ بھی میں لے آیا تھا جا کر، دل میں ٹھانی تھی میں نے کچھ بھن نہ کر، دل میرا یوں زور سے دھک دھک کرتا تھا، پمپ پہ جا کر جب میں دیگ کو بھرتا تھا، تب کوئی میرے پاس آیا اور یوں بولا، سب جا سوئی ہیں اور خالی ہے دریا، میں نے اس کو ڈانٹ دیا اور یوں بولا، ان کو جگاؤ منہ کیا تکتے ہو میرا، میں نے اپنا مطلب اس کو جتلایا، اس کے کان پہ منہ رکھا اور میں چیخا، کڑوا سا منہ بنا کے اس نے آہ بھری، بولا چیخ کے کہنے کی حاجت کیا تھی، پیر پٹک کر پھر بولا اب جاؤں کدھر، ان کو اٹھانے جاتا ہوں میں پھر بھی اگر، میں نے شیلف سے ایک سوا بھی اٹھا لیا اور ان کو یوں آپ جگانے چلا گیا، جب میں ان کے گھر پہنچا وہ سوتی تھیں، میری کوشش اور محنت بیکار گئیں، میں نے اپنی کوشش کر لی ہر ممکن، دروازے پر محنت کی میں نے لیکن